تعذروہ و توقروہ، تو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ، پھر اس کے بعد تسبیح و تحلیل کرو۔ تو اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے محبوب کو میں نے یہ صفات دے کر بھیجا، لہٰذا تم ان کی تعظیم و توقیر کرو، ایمان لاؤ اور پھر تعظیم و توقیر۔ تو ایمان کے ساتھ ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر، اور اس تعظیم و توقیر کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی عبادت کرو۔ اس سے ثابت ہے کہ اگر رسول پاک کی تعظیم نہیں ہے دل میں تو تمہاری عبادت نہیں، قابل قبول نہیں۔ تو رسول کی عظمت کو سمجھے۔ صحابہ کرام، حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام اپنے گھر میں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے کہ نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو۔ آج اس کا مطلب یہ کہ جب تعلیم ہی نہیں ہے تو سکھائیں گے کیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب تک کہ ان کی عظمت، ان کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سرکار سے محبت کریں، اور آج کے دور میں خاص کر کے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ ہمارے سرکار کی عظمت کیا ہے، کیونکہ کچھ وہ بھی ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ ہی نہیں بلکہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مگر ان کی زبان سے ایسے گندے الفاظ نکلتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرف سے ہیں، معاذ اللہ، توبہ استغفر۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ دنیا کے جو عہدیدار ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ بول دو ہماری طرح ہے، اور نبی کو کہہ رہے تم اپنی طرح سے۔ تو اب نبی میں اور ہم میں کتنا فرق ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہی حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، یہی مشکات شریف میں بھی حدیث پاک میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن پے در پے روزے رکھنے سے منع فرمایا، یعنی بغیر کھائے پیے لگاتار روزہ، نہ افطاری نہ سحری، کچھ نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے رکھا تو میرے سرکار نے منع فرمایا۔ انہوں نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہمارے سرکار نے رکھا۔ تو ایک شخص نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رات دن پے در پے روزے رکھتے ہیں، تو آپ رکھتے ہیں لہٰذا ہم بھی رکھتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی محبت پہ قربان جائیے، کہ حضور کو جو کرتے دیکھتے تھے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب سرکار کو دیکھا رات دن پے در پے روزہ رکھ رہے ہیں بغیر سحری بغیر افطاری کے کئی دن، تو صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے منع فرمایا، تو انہوں نے جب کہا تو تب حضور فرماتے ہیں، اب حضور کا جواب سماعت کیجیے۔ حضور نے فرمایا، ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا کہ میرے مثل تم میں کون ہے، میری طرح کون ہے تم میں؟ بے شک میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب وہ کیا کھلاتا پلاتا ہے یہ رب جانے اور کھانے والا جانے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی معناہ وَيَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُوَّةِ الطَّاعِمِ وَالشَّارِبِ، یعنی اس کی شرح میں، حدیث پاک کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھا پی کر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی تم جو کھانے پینے کے بعد طاقت حاصل کرتے ہو، اللہ مجھے بغیر کھائے پیے وہ طاقت دے دیتا ہے مجھے۔ اب آپ بتائیے، اس کے بعد بھی کوئی جاہل بیوقوف کہے گا کہ ہم حضور کی طرح سے ہیں؟ اگر ہم ایک دن ناشتہ خالی نہ کریں تو دوپہر میں کھانے کے لیے دسترخوان پہ ہلہ کرتے جلدی لاؤ، ناشتہ نہیں کیا، بھوک لگ رہی ہے۔ اور میرے آقا وہ ہیں کہ 2 3 4 دن گزر گیا بغیر کھائے پیے، کہاں سے؟ اچھا، اسی طرح سے ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں رات دن پے در پے روزے رکھا، نہ کوئی سحری نہ کوئی افطاری۔ تو لوگوں نے بھی رات دن پے در پے روزہ رکھا، تو حضور نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ عرض کیا گیا، حضور تو رات دن پے در پے روزہ رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، میں تمہارے مثل نہیں ہوں، میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ یعنی وہی بات آئی کہ جو تم کھا پی کر کے طاقت حاصل کرتے ہو، اللہ مجھے بغیر کھائے پیے وہ طاقت دے دیتا ہے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مثل بشر نہیں کہنا چاہیے. یہ کہتے ہیں نا کبھی ان سے گفتگو کرنے سے کہہ رہے حضور تو ہماری طرح سے معاذ اللہ تو ہماری طرح بشر ہیں. اب ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہیں ان کے بھی ہیں، جیسے ہمارے ناک کان ان کے بھی، ہم سوتے ہیں حضور بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. ارے جاہل کہیں کہ اگر تم نے کسی چیز کو برابر دیکھ لیا تو اس کی طرح کیسے ہو جاؤ گے تم؟ اب دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مثل بشر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے کے انبیاء کرام کو ان کے زمانے کے کفار نے اپنی طرح سے بشر کہا تھا. یعنی رسول اور نبی انبیاء کرام کو اور رسولان اعظام کو اپنی طرح بشر کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. ان کافروں کا طریقہ آج کر کے ان مولویوں نے اپنا لیا ہے، بدعقیدہ مولویوں نے، کہ حضور ہماری طرح ہیں. قرآن مقدس میں ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا ہم تمہیں اپنے ہی مثل بشر جانتے ہیں. کس نے کہا؟ کافروں نے. ایمان لانے والوں نے نہیں کہا، کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں. اسی طرح سے 13ویں پارے میں قالوا ان کنتم الا بشر مثلک، یعنی کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری ہی طرح تو بشر ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کافروں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو بھی کہا. 19ویں پارے میں ہے کہ ما انت الا بشر مثلنا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام سے کافروں نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو. اب آپ دیکھیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، ارے قرآن کو تو مانو کم سے کم. کہ قرآن میں کیا ہے کہ کافر کہہ رہے ہیں نبیوں کو کہ تم ہماری طرح بشر ہو، ہم تمہاری طرح سے ہیں، تم ہماری طرح سے ہو. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام سے اس وقت کے کافروں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو. اور بھی بہت ساری ہیں، یہ چند حوالے دیے گئے ہیں. تو سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اور نبی کو اپنی طرح بشر کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. بس اتنا سمجھ لیجیے آپ. اب کبھی گفتگو کے دوران کوئی ظالم، چاہے وہ علامہ دکھے، مفتی دکھے، کوئی بھی دکھے، وہ اگر کہتا ہے حضور ہماری طرح بشر ہیں تو سمجھ لینا یہ کافروں کے طریقے پہ ہے. یہ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو توہین کی نیت سے بشر کہنا یہ کافروں کا شیوا ہے. اب رہا کہ یہ بشر ہیں یا نہیں، تو یہ تو میرے آقا سے اللہ نے کہا تھا محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تم رسول بشر تو ہیں، اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور بشر ہیں. مگر اپنی طرح اگر کوئی بشر کہے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اپنی طرح بشر کہے کافر ہو جائے گا. اب اس کی مثال ایسے سمجھیے آپ کہ لال، یاقوت، یہ جتنے پتھر ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ پتھر کاری کام کرنے والے سب جانتے ہیں پتھر ہے کہ نہیں، اس میں کوئی شک ہے بھائی؟ اگر اس کو پتھر تو کہا ہی جائے گا، لال ہو، یاقوت ہو، اور بھی دیگر ہیں. مگر اس پتھر میں اور اس پتھر میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ جیسے یہ پتھر ویسے وہ پتھر، تو لوگ کہیں گے تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گیا ہے بیوقوف. پتھر تو ہے مگر اس کی طرح سے نہیں ہے، نہ یہ اس کی طرح سے ہے. تو اسی طرح سے رسول بشر ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر لیں تو ہمیں کچھ پتہ نہ چلے. میرے آقا یہ ہیں کہ آنکھ بند کریں تو اپنے خدا کا دیدار کریں. وہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے تھوک کو ہمارا بچہ برداشت نہ کرے، ہماری بیوی برداشت نہ کرے. مجلس میں اگر بیٹھے بیٹھے وہیں کوئی بیوقوف تھوک دے تو 4 آدمی کہیں گے بھی کہ تم کو عقل نہیں ہے، یہاں پر سب لوگ بیٹھے یہی تھوک دیا تم نے. اور میرے آقا کے تھوکے مبارک کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی یہاں پر قریب میں کہیں ہے نہیں، ایک کنواں ہے بھی تو اس کا پانی کھارا ہے، تو سرکار کیا جائے، بہت دور جانا پڑ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ کنواں، لے چلو. میرے آقا لے گئے، صحابہ کرام حاضر ہیں، سب چلے جا رہے ہیں. کنویں کے پاس گئے، کہا میرے آقا یہی پانی ہے، بہت کھارا پانی ہے، نہیں پیا جاتا ہے. تو میرے آقا نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ 2-4 کنٹل چینی ڈلوا دیا ہو یا نہیں. سبحان اللہ، حدیث کی تاریخ دیکھیے آپ، حدیث پاک میں پڑھی، دل خوش ہو جاتا ہے کہ عاشق رسول کا. میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے. سبحان اللہ، قربان جاؤ اپنے نبی کے کمال پر، ان کی عظمت پر. اور ہم اپنے نصیبے پہ جتنا فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے ان کے غلاموں میں ہمیں بنایا. میرے آقا سے کہا ہے حضور یہی کنواں ہے. میرے آقا نے کیا کیا؟ اپنا تھوکے مبارک اس میں ڈال دیا، اپنا تھوکے مبارک ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ اتنا میٹھا کوئی پانی ہی نہیں تھا وہاں پہ کہیں، اتنا میٹھا ہو گیا. تو اب بھی کوئی ظالم کہے گا حضور ہماری طرح سے. یہ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ یہ دور بڑا نازک چل رہا ہے. یہ بدعقیدے
مسلمان بن کر، عالم، مفتی، مولوی بن کر، امام بن کر کے لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں. اپنے ایمان کو بچائیے، یہی ایمان ہمارا سرمایہ ہے. گناہگار تو ہی ہیں ہم، مگر اللہ کا شکر ایمان بچا ہے. اپنے رب کی رحمت سے امید ہے رب جب چاہے لوگوں کی اصلاح فرما دے، اچھا راستہ عطا فرما دے. لیکن کم سے کم ایمان تو مضبوط ہو بھائی. ایک بنیاد بہت مضبوط ہے، عمارت گر گئی کوئی بات نہیں، دوسری عمارت کھڑی ہو جائے گی. لیکن بنیاد ہی ختم ہو گئی تو آپ کہاں سے عمارت کھڑی کریں گے؟ ایمان اور عقیدہ یہ بنیاد ہے، یہ سلامت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بہترین موقع نیکیوں کا عطا فرما دے گا. اور اگر نہیں ہے تو سارا مسئلہ بگڑ جائے گا. اس لیے اپنا ایمان مضبوط کیجئے اور اس سے دھوکہ مت نہ آئیے کہ یہ مولانا ہے، عالم ہے. نہیں، تم یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، حضور کا غلام ہے یا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ حضور کا غلام ہے، حضور کا چاہنے والا ہے، ان کی عظمت کا انکار کرنے والا تو نہیں ہے یہ. تو اس لیے آپ بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سب بتائیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں، ورنہ آنے والا وقت بڑا فتنے کا دور آ رہا ہے. ہر انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے.